نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. عباد الرحمن خدا تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان کی صفات خدا تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے پسندیدہ لوگ کون ہیں. کیوں بتلا رہے ہیں کہ تم ایسے بننے کی کوشش کرو. سب سے پہلے تو اخلاقیات سے شروع فرمایا کہ ان کے دل کے اندر جو صفات ہیں جن کو اخلاقیات کہتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ان صفات میں سے سب سے بڑی صفت تواضع ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا. ان کے دل میں بڑائی نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، عجب نہیں ہوتا. اس کو بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ تصوف میں اخلاقیات کے اندر سب سے بڑا جرم کبر اور عجب. اس کی مشق کرنی چاہیے ہمیں. جب بھی کوئی اچھائی خدا تعالیٰ ہم سے ظاہر کرے یا کوئی اچھائی ہم کو دے دے، کسی بھی قسم کی اچھائی، خدا تعالیٰ نے عہدہ دے دیا، صحت دے دی، مال دے دیا، حسن دے دیا، کام کر دیا، خدا تعالیٰ نے عزت دے دی، تو اس کی مشق ہمیں کرنی چاہیے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تیری عطا. میرا تو اپنا اقبال بھی نہیں، جیسے میرے اعضا تیرے عطا کردہ ہے اسی طرح صفات بھی تو تیری. پھر یاد رکھنا یہ ایک ہی طریقہ ہے عجب سے بچنے کا. حقیقت ہے کوئی ہماری اپنی چیز ہے، یار ہم خود معدوم تھے، اللہ نے موجود کیا، ہماری اپنی کدھر سے چیز ہے. اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ہر اچھائی ہم سے ہونا. اب قرات اچھی پڑ گئے، شیطان دل میں ڈالتا ہے بڑا قاری ہے، فوراً دل میں کہو مالک کی عطا ہے، چاہے تو ابھی لے لے. جیسے دینے میں میں محتاج تھا، اس مجھے دے رہا تھا، لینے میں بھی میں محتاج ہوں. کیونکہ چھوٹا بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز میں دوسروں کا محتاج. بڑا ہونے کے بعد بھی اسی طرح خدا تعالیٰ کا محتاج ہے جیسے چھوٹے ہونے کی حالت میں لوگوں کا محتاج تھا. اس کی مشق کرنی چاہیے اخلاقیات میں، بہت اہم چیز. پھر منہ سے بڑی بات نہیں نکلے گی، آدمی پھر بڑا خیال نہیں سکتا کہ یار ہم بڑا ذہین ہیں. فوراً ذہن میں کہو اللہ کی عطا ہے، چاہے تو ابھی دے. تم کون ہوتے ہو دے؟ بولتے بولتے لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی، چلتے چلتے پاؤں جواب دے دیتے. روزانہ ہم دیکھ رہے ٹٹے ہو گیا، اٹا کٹا آدمی مر گیا. اخلاقیات کا پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر معاشرت کا ذکر کیا. معاشرت کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں نے آپ کو بار بار بتایا آیات کی تفسیر میں کہ لوگوں کو ایذا نہیں دیتے اور پھر لوگوں سے ایذا کو برداشت کرتے ہیں. یہ خلاصہ اپنے طور سے اس کا خیال کرتے ہیں کہ کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ٹھیک ہے نا، ہماری حرکت سے کسی کو ایذا نہ. اور دوسرا اگر مجھے ایذا دیتا ہے تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کی مطلب دوسرا جب ایذا دیتا ہے اللہ کی خاطر برداشت. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو چور سمجھ کر جس شخص نے جو ہے ان کے سر پر جوتی مارنا شروع کیا، تو جواب میں وہ فرما رہے تھے کہ اضرب رأسا قال ما أصلى، اور مارو اس گناہگار سے، اس نے خدا تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی. حالانکہ وہ جو ہے نا ان کو نہر چل رہی تھی، کہیں کوئی سیب اس میں آ رہا، انہوں نے وہ سیب کو اٹھایا، اس کو کھا لیا. پھر اس کو خیال آیا کہ یار یہ باغ والے کا ہے، اسے مجھے پوچھنا چاہیے.
چلتے 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 بہت لمبا سفر کیا، باغ کے پاس پہنچا، باغ والے سے بات، اس نے کہا اچھا چوری کرتا ہے پھر جو ہے نا اپنا بزرگی دکھاتا ہے. انہوں نے باندھ دیا، پٹائی شروع کی. جب بھی اس کو سر پر مارتا وہی فرماتے اضرب رأسا قال ما اصابہ، اس سر کو اور مارو، اس نے خدا تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی. دیکھو یہ بھی ایک مزاج ہے، ہمارا بھی ایک مزاج ہے کہ بھئی اینٹ کا جواب کس سے دینا ہے؟ پتھر سے دینا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری اللہ نے معاشرت ہی بیان فرمائی کہ یہ لوگ انتہائی سکون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی بڑائی ہوتی ہے. وہ خود اپنے کو مکھی مچھر کے برابر بھی نہیں سمجھتے، تو پھر وہ کسی سے کیسے الجھیں گے؟ دیکھو دوسروں کے سامنے اپنے کو چھوٹا بنانا مشکل نہیں ہوتا، یاد رکھنا. اس بہت گر کی بات بتا رہا ہوں، اپنے دل میں اپنے کو چھوٹا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دل میں چھوٹا بناؤ. دوسروں کے سامنے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں ذرہ خاک ہوں، میں جو ہے نا ننگ اسلام ہوں، میں کچھ بھی نہیں. دل میں کہتا ہے نہیں ہم بہت کچھ. دل میں یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ تواضع. اور تواضع کا اثر یہی ہے کہ معاشرت ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ جو ہر دن کی لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اسی لیے تو ہے کہ ہمیں عفو اور درگزر کرنا نہیں آتا. کوئی ذرا ایسی ترچھی آنکھ سے دیکھ لے ہم لڑنے اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں. بھائی تو کون سا آسمان سے اترا ہوا تو فرشتہ ہے، اسی زمین پر چلنے والا ایک انسان ہے. تیری حقیقت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ دیکھو نا اس طرف نہیں سوچتے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ تعلق مع الخالق کا ذکر فرمایا کہ تعلق مع الخالق تو یہ ہے کہ کسی کو خود ایذا نہیں دیتے، دوسرا ایذا دینے برداشت کرتے. تیسرے نمبر پر اللہ سے کیا معاملہ ان کا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. دن کو تو وہ زندہ رکھتے ہیں اخلاقیات اور معاشرت کی درستی سے، رات کو بھی دن بناتے ہیں. کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی جو ہے قیام میں ہوتے ہیں، کبھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا منوا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، جس کام کے لیے تو نے مجھے بنایا تھا، اس کام میں بہت سستی ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، تو مجھے معاف کر دے اور آئندہ مجھے توفیق دے. ایک مخلص غلام اپنے آقا کے ساتھ کیا کرتا ہے راتوں کو ایسے. اور قرآن میں ایک جگہ وبالاسحار هم یستغفرون، ساری رات عبادت کر کے صبح کے وقت پھر اپنی عبادت سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری شکل دے، ہماری عبادت دے. ٹھیک ہے نا؟ ہارون الرشید رحمہ اللہ جب ملتزم پر پہنچے حج کے دوران ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا یا ربی انت انت، یا اللہ تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کتنا بڑا بادشاہ بھی ہوں، وانا میں تو میں ہی ہوں، یعنی میں ایک حقیر ترین انسان ہوں، تو اتنا بڑا ہے تیری بڑائی کو تو بیان نہیں کر سکتا. تو خدا تعالیٰ مجھے، میں کہاں تیرا حق ادا کر سکتا ہوں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو مجھے مہربانی کرو ایسی معاملہ. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں جب حج کے لیے گیا تو میں نے جو ہے ملتزم میں دعا مانگی. میں نے کہا اللہ لوگ مجھے مفتی بولتے ہیں، تو جانتا ہے میں مفت والا مفتی ہوں، جو حقیقی مفتی ہے وہ نہیں ہو، مفت والا. تو یا اللہ تو ہم کو مفت میں چھوڑ دو. لوگ ہم کو مفت والا بولتے ہیں، تو بھی ہم کو مفت میں چھوڑ دو. سمجھے نہیں؟ تو جو ہے نا یعنی خالق کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح. اور آگے پھر وجہ بھی بتائی کہ خالق کے ساتھ تعلق اس طرح کیوں رکھتے ہیں کہ ان میں عجب نہیں ہوتا، معافی مانگتے اللہ دوزخ میں ہم نہیں جا سکتے، انہا ساعت مستقر و مقاما. یا اللہ وہ اس کو لگ گیا چپک جاتا ہے دوزخ اس کے ساتھ، ہمیشہ رہتا ہے، دائمی عذاب اس میں ہوتا ہے جیسے کفار کے لیے. اور ٹھکانہ ہے بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ میں اس میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اپنے ان اہلی کو بیان کر کے پھر خدا تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگنا. تو دیکھو پہلے اخلاقیات، پھر معاشرت، یہ دین ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟
پھر اس کے بعد تعلق مع الخالق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق. چوتھے نمبر پر معاملات آ گئے. مال میں بھی آزاد نہیں ہے، جیسے جان میں آزاد نہیں ہے، مال میں بھی آزاد نہیں ہے. کمائی بھی ہماری مرضی سے، خرچ کرنا بھی ہماری مرضی سے، رکھنا بھی ہماری مرضی سے. وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، والذین، ہمارے بندے وہ ہیں، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، حد سے آگے نہیں بڑھتے ہیں جو حد ہم نے رکھا ہے، ولم یقتروا، اور حد سے پیچھے بھی نہیں رہتے، تنگی بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک، اس کے بیچ میں قواماً وسط اختیار کرتے ہیں. قوام عدل کو کہتے ہیں، درمیان کو کہتے ہیں. اسراف کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسراف کا معنی ہے الصرف فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرے. ایک پائی بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا وہ اسراف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ولم یقتروا کا معنی ہے جو حقوق اللہ نے لازم کیے وہ ادا نہیں کرتے. ماں باپ کے حقوق ہے، بیوی کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، زیرہ میں معلوم رشتہ داروں کے حقوق ہے، قرض خواہوں کے حقوق ہے، کاروباری لوگوں کے حقوق ہے. یہ حقوق ادا نہیں کرتے. یہ والا اللہ والے ایسے نہیں اسراف کرتے ہیں نا. کئی تفسیریں کی گئی ہے لم یسرفوا ولم یقتروا کی. امام مجاہد جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تفسیر فرمائی اس کے حساب سے جبل ابی قبیس بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں سونا اس کے برابر دے دے گا وہ اسراف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ایک تنکا بھی گناہ میں خرچ کرے گا وہ اسراف ہو جائے گا. مثال کے طور پر جبل ابی قبیس کا ذکر فرمایا، اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ سارا سونا بھی ہے، اللہ کے راستے میں دے گا یہ اسراف نہیں. اور اگر ایک جو ہے نا پائی بھی گناہ میں خرچ کرے گا تو یہ اسراف. کئی مفسرین نے درجات قائم کیے احادیث کو سامنے رکھ کر کہ دیکھو ایک خرچ وہ ہے جو آپ پر واجب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، مالداروں پر قربانی ہے، یا بیوی بچوں کا خرچہ ہے. سمجھ میں آیا نا؟ والدین ضعیف ہے تو ان کی خدمت واجب ہے، اور زیرہ میں محرم رشتہ دار اگر جو ہے نا معذور ہے ان کا خرچہ واجب ہے. یہ حقوق کو ادا کرنا یہ پہلا نمبر ہے مالی معاملات کہ اگر اس میں تنگی کرے گا تو یقترو ہو جائے گا. اگر ضرورت سے زائد ادھر 1 روپیہ لگانا ہے ادھر 10 روپیہ لگائے. اب نہیں دیکھتے ہو ہمارے یہاں عیدوں کے موقع میں کیا ہوتا ہے، ایک غریب آدمی ہے وہ 1000 روپے کا جوڑا ہے جو ہے نا 2000 روپے کا خرید کر اپنے گھر میں دے سکتا ہے. اب گھر والے رابطہ کر رہے ہیں ہمیں تو برانڈ کے کپڑے چاہیے، 50,000 روپے ایک جوڑے کی قیمت ہے، کدھر سے لائے؟ اب جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بیچ کا راستہ اختیار کرتے، اتنی تنگی بھی نہیں کرتے کہ عید کے دن بھی کپڑا نہیں دیا وسائل ہونے کے باوجود، اور اس طرح بھی نہیں کریں گے کہ بھائی 2000 کی بجائے 50,000 وہاں سے نامنبوت کے لیے خرچ کر لو، ایسے بھی نہیں کریں گے. ایک حقوق واجبہ ہے، اس کو تو شریعت نے حد متعین کر دیا، اس میں آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. دوسرے حقوق مستحبہ ہے، واجب تو نہیں ہے مگر افضل ہے، بہتر ہے، اس کی بڑی فضیلت دی گئی ہے، خرچ کر لو. جیسے غنی آدمی کے لیے مساکین پر خرچ کر لو، ہمسایہ ہے، جو ہے نا آپ کی بستی والے ہیں، دوسرے دور کے لوگ ہیں آ کر مانگتے ہیں ان کو دینے کا. اس میں بھی بعض لوگ اتنی تنگی کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایک پائی نہ دیتے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اتنی سختی کرتے ہیں بقیدے کے. اور بعض لوگ ایسی بیوقوفی کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس میں استعداد نہیں ہوتی، قرض دار ہے، اس پر حقوق کا وہ سارا اٹھا کر ایک کو دے دیتے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، باقی صحابہ کو اجازت نہیں دی تھی. کیوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں وہ صبر، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ توکل موجود تھا جو ہر ایک میں نہیں ہو سکتا.
کئی صحابہ نے حضور سے درخواست کی کہ رسول اللہ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تہائی دے دو باقی اپنے پاس رکھو، اتنا دے دو اتنا اپنے پاس رکھو۔ اور نمبر 3 تنعم اور تعیش، صبح شام گوشت کھانا ہے اس کو، خواہ قرضدار ہو جائے خواہ جو ہے نا غریب ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، اور مزیدار چیزیں جو ہے نا خوراک میں اس کو لینی ہے، خواہ کچھ بھی کرے، لباس بھی بہت اچھے سے اچھا پہننا ہے، سواری بھی بہت اچھی سے اچھی، بشرطے حلال چیزوں سے، حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، حلال کی ہو رہی ہے، حلال چیزوں سے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ سبب غفلت بن جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ یار آدمی ہمیشہ مزے کی چیزیں کھائے، مزے کی چیزیں پیے، مزے کی چیزیں پہنے، جیسے اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا نفس بھی ایسے بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی ایک عبادت میں سستی کرے گا، پھر دوسرے میں کرے گا، پھر تیسرے میں غفلت، یا خدا نخواستہ مفزی المعصیت ہو، یہ اندر سے بہت بے فکرہ ہو جائے گا اور گناہ کرنا شروع کرے گا۔ یہ تیسرا درجہ ہے ہمارے معاملات، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بھی ممنوع ہے۔ اتنا سختی کرنا، مجاہدہ کرنا کہ بالکل ہفتہ کچھ کھا نہیں رہا ہے، یہ تنگی ہے۔ اتنا دروازہ کھول دینا کہ رات دن مزے کی چیزیں لیتا رہے، یہ اسراف۔ اسی لیے تو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے آدمی کو، اس کا تعین شیخ کر کے بتا۔ حضرت صدیق اکبر کو خود تو پتہ نہیں تھا، دوسرے صحابہ کو تو بھی خود پتہ نہیں تھا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ شیخ کی مثال ہوتی ہے ڈاکٹر کی، ایک مریض کو ایک انجیکشن لگائے، دوسرے کو یہ نہیں لگائے گا، دوسرا انجیکشن لگائے گا۔ میں نے خود دیکھا، ایک پرانی بات ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس ہم گئے ہوئے تھے، ایک ملیریا کا مریض تھا۔ اس زمانے میں کونین دیتی تھی ملیریا کی، بہت کڑوی دم ہوتی تھی کونین۔ تو اس نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو ملیریا، آپ کو کونین کی گولی دے گی۔ کہا خدا کا واسطہ ہم کو طاقت والا سرخ شربت دے۔ پرانی باتیں مجھے اب تک لوگوں میں مشہور ہے، جو شربت سرخ ہوتا ہے وہ طاقت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خدا کا واسطہ ہے، بہت بیمار ہے، ہم کو سرخ شربت نہیں ہے، طاقت والا۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر نے کہا دیکھو حاجی صاحب، یہ اگر شربت ہم نے آپ کو دے دیا، بخار بہت زیادہ ہو جائے گا اور خطرہ ہے تو مر جائے گا۔ کہا مر بھی جائے ہم کو طاقت کا شربت دے، لیکن نفس انسان کا ایسا نہیں سنتا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو اس میں بھی شیخ سے پوچھ کر متعین کرنا چاہیے کہ بھائی مجھے کتنا یہ کام کس حد تک رکھنا چاہیے، میں تفریح کرتا ہوں تو کتنا تفریح میرے لیے جائز ہے۔ ایسے نہ ہو کہ اتنے تفریح کرو بالکل ہی آزاد ہو جاؤ۔ آپ جس پارک میں بھی جاؤ، جس میدان میں بھی جاؤ، وہاں آزاد لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار تو اگر گناہ کوئی نہیں کرتا حرج نہیں ہے۔ اب ایک آدمی نے مشغلے ہی بنایا، کئی لوگوں کا کام ہے کہ پہاڑوں کو ناپتے ہیں۔ دیکھو یہ بھی کوئی کام، اللہ نے اسی لیے ہم کو بھیجا تھا، پہاڑ کو ناپو کتنا فٹ ہے۔ کئی لوگ اس برف میں مر بھی جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتے ہیں۔ کفار کرے تو افسوس کی بات نہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں اور اس کو بڑی عزت کی چیز سمجھی جاتی ہے یا نہیں؟ تو یہ میں نے عرض کیا نا، اسراف کے حدود خود آدمی میری طرح آدمی متعین نہیں کر سکتا، اس کے لیے اپنے شیخ سے پوچھ کر۔ لوگ بزرگوں کے پاس جا کر وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفے بتاؤ روزی برکت کرے۔ ڈاکٹر کے پاس کبھی جا کر وظیفہ پوچھتے ہو اس سے؟ ڈاکٹر وظیفہ دے اور روزی برکت کرے۔ ڈاکٹر سے تو ملیریا کی دوا خریدے جاتے ہیں۔ جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں وہ تو ڈاکٹر ہوتے ہیں روحانی، ان سے روحانی دوا لینی چاہیے۔ بھائی میرے روح کے اندر یہ مسئلہ ہے جو ہے نا، میں کیا کر لوں اس کو؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی، عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ، ان کی بیٹی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، تو عبد الملک بن مروان تو مطلق العنان بادشاہ تھا نا،
اس نے کہا اچھا بیٹا میری بیٹی کو آپ خرچہ کیا دو گے؟ بادشاہ نے پوچھا. وہ شروع سے ملنگ طبیعت کی آدمی تھے. عجیب جواب تھا. الحسن بین السیئتین دے دوں گا، دو گناہوں کے بیچ میں جو نیکی ہے وہ دے دوں گا. الحسن بین السیئتین، دو گناہوں کے بیچ میں جو نیکی ہے. پھر یہ آیت پڑھی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما. ایک طرف سے اسراف کا گناہ ہے، دوسری طرف سے بخیلی کا گناہ ہے، بیچ میں جو درمیان ہے یہ نیکی ہے. فرمایا یہ دے دوں گا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہ اسراف کروں گا گھر میں، نہ تنگی کروں گا. میں مسلمان ہوں، جو اللہ مجھے کہے گا میں وہی کروں گا. وہ حسنہ جو بیچ کا ہے وہ دے گا. عبد الملک دوسرا سوال نہیں کر سکا. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ چیزوں کو اگر ہم سوچیں گے پر عمل کرنا شروع کریں گے، یاد رکھو پھر مالی معاملات میں گناہ کم ہو جائے. دیکھو ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ یا تو اسراف کرتے ہیں، پھر قرض دار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. عید کے موقع میں سب پریشان نہیں ہوتے، حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں پھر پریشان. یا بخیلی اتنے کرتے ہیں کہ گھر والے جو ہے نا ناک تک آ جاتے ہیں کہ یار اس عذاب سے ہمارا واسطہ پڑا. کیا کر رہا ہے جیسے آپ پلاٹے خرید رہے ہیں، پلاٹے اپنے قبر میں لے جائے. تیرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور تو بلڈنگیں خریدتا ہے، پلاٹے خریدتا ہے، کاروبار کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ کاروبار کرو، مگر گھر میں اتنی تنگی نہ کرو کہ گھر والے ذلیل ہو رہے، خوار ہو رہے، پریشان ہو رہے. دوسرے جو ہے نا آپ کے پاس کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو رہا، رشتے داروں کا حق ادا نہیں ہو رہا. حدیث پاک میں ہے کہ جو فقر سے بچتا ہے تو اس کا علاج درمیان نبی. بہت گر کی بات ہے، یاد رکھو. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ قناعت اوصاف حمیدہ میں سے ہے یا نہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ کس کو کہتے ہیں؟ کہ خرچہ کو ہمیشہ آمدن سے کم رکھو. خرچہ آپ کا جو ہے نا آمدن آپ کا 10 روپیہ، خرچہ 9 روپیہ رکھو، جھگڑی ختم ہو. اب آمدن 10 روپیہ، خرچہ 11 روپیہ آپ کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید تھے پنجاب کے مولوی صاحب، ہمیشہ حضرت کو لکھتے تھے میں قرض دار ہو گیا، میں قرض دار. حضرت نے اس کا ذمہ لگا دیا اپنے پورے خرچے ہر مہینے لکھ کر بھیجا کرو. اپنے گھر کے تمام خرچے جو کچھ بھی تم خرچ کرتا ہے وہ بھیجو. وہ اتنا بڑا جو ہے چٹ اس کا حضرت کبھی دکھاتے بھی تھے. مجھے یاد ہے فرما دیکھو اس بیوقوف کو اس نے لکھا میں 2 آنا کی برف خریدتا ہوں. حضرت نے نیچے لکھا کہ کیا تمہارے علاقے میں کوئی ایسے لوگ نہیں رہتے کہ جو بغیر برف کے پانی پیتے؟ ظاہر ہے ہزاروں رہتے. کٹائی لگائے 2 آنا روزانہ، 2 آنا، 2 آنا. اس میں لکھا تھا روزانہ بچوں کو 1 آنا دیتا ہوں. بہت پرانی بات ہے آنوں کو. حضرت نے فرمایا جو بچوں کو پیسے دیتا ہے وہ انٹرنیشنل گدھا ہے. یہ بات یاد رکھنا. سندھی کا ایک مطلب بھی سنا. فرماتے تھے بچوں کو چور بنانا ہو تو پیسے دے. ٹھیک ہے نا، پیسے لے لیا، دوسرے دن آپ نے پیسے نہیں دیا یا آپ نہیں تھے، وہ صدری وہاں ٹانگا ہوا ہے، بچہ باپ کا پہلے صدری ڈھونڈے گا کہ یار 20 روپے ادھر سے نکالو. سمجھا؟ اگر کہیں سے مل گیا پھر شروع ہو جائے. وہ دیکھتا ہے ابا اپنے پیسے کدھر رکھتا ہے، چابی چوری کرے گا وہاں سے. اس طرح دوسرے کی چور ہو جائے. اور میں سندھیوں میں مشہور ہے کہ اپنے دشمن کو سب سے بڑا نقصان تم کیا دے سکتے ہو؟ فرمایا یہ دے سکتے ہو کہ اس کے بچے کو پیسے دینا شروع کرو. دشمنی ہو گئی، کچھ دنوں بعد وہ چور بن جائے گا، ڈاکو بن جائے گا. جو تم دشمن سے کرنا چاہ رہے تھے اس کے گھر میں خود وہ ہو جائے گا. ضرورت ہی نہیں ہوگی تمہیں بدلے لینے. فرمایا چیزیں دے کر کے بچوں کو دیا کرو گھر میں، پیسے دے کر. اب آپ دیکھو آج کل مارکیٹ میں کیسی گندی چیزیں آئی ہوئی، کیمیکلی چیزیں سب کو بیمار کر رہے. بچے کو پیسے دیں گے وہ جا کر وہ اس کو کیا پتہ ہے بیچارے کو، وہ کھا کر بیمار ہو رہا ہے. 10 روپے کی چیز کھائی پھر 500 روپے کی دوا ڈاکٹر سے لینی. اور یہ حادثات جو ہو رہے ہیں
بچہ کو اٹھا لیا، بچی کو اٹھا لیا، تم اخبارات اٹھاؤ. سب یہی بچے ہوتے ہیں جو دکانوں میں سودے لینے کے لیے جاتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، اس کو 20 روپے دے دیا، مانگے بھائی جاؤ کالے خالد کی دکان سے پاپڑ لے. اور دکان کے سامنے کھڑا تھا، کوئی دوسرا آ گیا کہ ٹکی لے لو بیٹا. بچے کیا جانتا ہے، تو کوئی چیز سنگا لی اٹھا لیا روزانہ. اس طرح کرتے کرتے حضرت نے کٹائی لگا کر، آپ یقین کرو بعد میں وہ خود لکھتا تھا کہ حضرت بہت ساری، ایک مدرسے میں استاد تھا پڑھاتا تھا، اب بہت سارے پیسے میرے پاس بچتے ہیں، میں کیا کروں. حضرت نے فرمایا وہ مصروف بھی اب بتائیں، اس لیے اس بارے میں ہمیں بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.